نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ درس نمبر 12 یعنی مجلس نمبر 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے متعلق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں مجلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر یہ سعادت سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میں اور ہر دور میں انسانیت کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ اب چاہے وہ دور بچپن کا ہو، رضاعت کا ہو، جوانی کا دور ہو، نبوت سے پہلے کا دور ہو یا نبوت کے بعد کا دور ہو، انسانیت کے لیے رہنما اصول اور زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ دنیا کے ہر فرد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اعلیٰ اور عمدہ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہر فرد اپنی زندگی کے ہر حصے میں کامیابی پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے، ایک مشعل راہ ہے جس کی روشنی سے انسان اپنی زندگی کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے، چاہے وہ بچپن کی زندگی ہو یا جوانی کی زندگی ہو یا زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ اللہ نے محفوظ کیا ہے جس میں ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ طائف میں گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتے ہو تو ماؤں کو کہہ دیا کہ بچوں کی رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی رضائی والدہ کا 2 سال دودھ پیا۔ اس سے ماؤں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کی صحت اچھی رکھنی ہے تو 2 سال تک بچوں کو ماں کا دودھ پلانا ہے، اور یہ بچوں کا حق ہے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ حضرت آمنہ ہے اور رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون جس کا بچہ ہو گیا، اس خاتون کا جسم اگر کمزور ہے اور یا جسم میں دودھ نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کی صحت کے لیے اپنے بچے کو کسی اور خاتون کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے، اس کا خیال رکھے، ہمارا بچہ صحت مند رہے۔ ہمیں تو اپنے نبی کے بچپن سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اگر حقیقی ماں کا دودھ نہیں تو رضائی ماں کا دودھ پلائیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو حق حقیقی والدہ کا ہے، جو مقام حقیقی والدہ کا ہے، وہی مقام رضائی والدہ کا بھی ہے۔ سورۃ النساء میں ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی والدہ کو دیا ہے وہی مقام تمہاری رضائی والدہ کا بھی ہے۔ اس وجہ سے جیسے حقیقی بھائی بہن میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضائی بھائی بہن میں بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس بچے نے اپنی رضائی ماں کا دودھ پیا ہے، اس عورت کی اولاد اس بچے کے رضائی بھائی بہن ہے۔ اس مسئلے کا ذکر خاص طور سے آج کے اس معاشرے میں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں
کم علمی کی وجہ سے بہت مرتبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیگمات نے ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلا دیا، اب وہی بچے بڑے ہو گئے، بڑے ہو کر بسا اوقات آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، تو بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم ہونے کے بعد پھر ان کا رشتہ ختم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، اور رضاعی بھائی بہن کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، آپس میں ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح حقیقی بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے رضاعی بھائی بہن کے لیے۔ اور آج کل تو جو ملک بینک کا ایک معاملہ چل رہا ہے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے جو فتویٰ دیا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی رشتہ ہے، رضاعی رشتہ، کہ ہم اس بات کا کیسے تعین کریں گے کہ اس بچے نے جو ملک بینک سے دودھ پیا ہے وہ کون سی عورت کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ تو اس کی رضاعی ماں ہو گئی، اور وہ سارے احکام شریعت کے اس پہ لاگو ہو گئے جو حقیقی رشتوں کے لیے۔ لیکن یہ بات آج کے لبرلز کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اتنے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو میں مشورہ دیتا ہوں، یہ جو لبرلز ہیں، کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا ایک طرف ہو جاؤ، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا بالکل اسلام کو خیر بات کہہ دو اور دفع ہو جاؤ اسلام سے۔ ایسے بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے انگریز ہے، انگریز نے اپنے معاشرے سے مذہب کو نکال دیا، اب وہ جو بھی چاہے کرتا پھرے، اس کے یہاں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو تم جو لبرل قسم کے لوگ ہو، دیوس قسم کے لوگ، تم بھی اسلام سے نکل جاؤ، پورے لبرل بن جاؤ۔ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کو انہوں نے بڑا برا بھلا کہا ہے، حالانکہ یہ ایک جینین مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن طائف میں گزارا، آپ بچپن میں کھیلتے بھی تھے۔ آپ کے رضاعی بھائی، ان کا نام تھا عبداللہ، رضاعی بہن شیمہ، اور ایک کا نام انیسہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اور بچپن میں کھیلنے کی اجازت شریعت بھی دیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم جائیں اور کھیلیں۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک فطری محبت تھی، اور جو اولاد میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے والدین کو ایک خصوصی محبت ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یوسف کو نقصان نہ ہو جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن کھیلنے سے منع نہیں کیا، اپنی اولاد سے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں کھیلا ہے، لہٰذا ہمارے بچے بھی جب بچپن میں کھیلیں تو ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ بچپن میں کھیل کود کرے، مٹی سے کھیلے، کیونکہ بچوں کو کھلی فضا چاہیے۔ جب بچہ کھلی فضا میں کھیل کود کرتا ہے، مٹی سے کھیلتا ہے، تو اس کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما زبردست ہوتی ہے، جسمانی طور پر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر رکھا ہے، یا موبائل سے کھیل رہے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، جس سے نہ ان کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے اور نہ ذہنی نشو و نما ہوتی ہے۔ جبکہ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 تیر اندازی سکھاؤ، اچھا نشانہ باز بناؤ۔ نمبر 2 گھڑ سواری سکھاؤ کہ اچھے طریقے سے گھڑ سواری کرنے والا ہو۔ نمبر 3 تیراکی سکھاؤ کہ اچھے طریقے سے سوئمنگ کرنے والا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ تینوں چیزیں سکھاؤ۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان تینوں چیزوں سے بچوں کے جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، بچوں کا جسم مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ جسم کے لیے یہ بہترین ورزش ہے۔ جب بچے کا جسم قوی اور مضبوط ہوگا، وہ بچپن ہی سے اس طرح کے کھیل کھیل رہا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، جیسے دوڑ لگانا، تیراکی کرنا، گھڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث اور فقہا کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ فرمان ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔
کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ حلال کھانا اور کھانے کی عدم کثرت، ان دونوں اصولوں کا صحت کی بقا میں بڑا عمل دخل ہے۔ ایک تو حلال کھانا ہے، دوسرا کم کھانا ہے۔ چنانچہ آج کل جتنی بیماری ہیں وہ ان دونوں اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے جن کھیلوں کی صراحتاً اجازت دی ہے، یعنی گھڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، تیراکی کرنا، ان سب کے پس منظر میں یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے، کیونکہ ان تین کھیلوں سے انسان کی صحت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف احادیث کے مطالعہ کرنے سے صحت کی بقا کے اصول معلوم ہوتے ہیں، جن سے چند احادیث کا مفہوم میں ذکر کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کرتے رہا کرو تاکہ تمہاری صحت باقی رہے۔ سفر کرتے رہا کرو، قل سیروا فی الارض، قرآن میں بھی ہے کہ آپ زمین کی سیر کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری صحت باقی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں شریک ہوتے رہا کرو، روزے رکھتے رہا کرو، سفر بھی کرتے رہا کرو، ان سے صحت بنتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، یعنی قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو دونوں مومن اللہ کو پسند ہے، لیکن قوی مومن چونکہ عبادت میں اور طاعت میں اچھا ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت میں بھی اچھا ہوگا، جسمانی صحت جب اس کی اچھی ہوگی تو اپنی صحت کے ذریعے اچھے کام بھی کر سکے گا، تو آگے جا کر یہ جسم اللہ کے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، دین پھیلانے میں، اطاعت میں، عبادت میں جب یہ جسم استعمال کر سکے گا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہمیں دی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی میں بھی ہمارے بچوں کے لیے زندگی کے رہنما اصول موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت اپنانے، پھیلانے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔